الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وقال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، تکبیر اور تعمید و تسبیح اللہ احکم الحاکمین کے واسطے ہے. لاکھوں کروڑوں انگنت درود و سلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ. حج کے مہینے شروع ہو چکے ہیں اور آج سے 10 دن بعد انشاءاللہ ذوالحجہ کا ماہ عظیم داخل ہونے والا ہے. اس مہینے کے جو پہلے 10 دن ہیں وہ پورے سال کے دنوں میں افضل ہے. یا تو لوگوں کو اس بات کا علم نہیں ہے یا ہے اور وہ سستی بہت کرتے ہیں. راتیں رمضان کی افضل ہیں اور دن اس عشرے کے سب سے زیادہ افضل، احکم اور بہترین. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ عز وجل من هذه الایام العشر. جتنے اللہ کو ان 10 دنوں کے اعمال محبوب ہیں پورے سال میں کسی بھی دن میں اتنے نہیں ہوتے. اس لیے ابھی سے ہمیں اپنا ذہن بنانا ہے
کہ ہم نے یہ 10 دن گزارنے کیسے ہیں۔ رمضان کی آخری راتوں میں تو پھر بھی کچھ نہ کچھ اہتمام ہوتا ہے، لیکن یہ دیکھا گیا ہے کہ ان 10 دنوں کی تعظیم لوگ نہیں کرتے، حالانکہ یہ بہت محبوب دن ہے، افضل ترین دن ہے، اور اللہ رب العزت کے ہاں ان دنوں کی عبادت کو کوئی عبادت پہنچتی نہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام اپنے صحابہ کو دیا تو وہ کہنے لگے ولل جہاد، ان 10 دنوں کی عبادت کو جہاد بھی نہیں پہنچے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولل جہاد، ہاں جہاد بھی نہیں پہنچ پائے گا، سوائے اس آدمی کے جو ان 10 دنوں میں بھی جہاد کر رہا ہے، اس کی اپنی فضیلت۔ ان دنوں کو اللہ رب العزت نے اتنی فضیلت دی کیوں ہے؟ وجہ کیا ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ان 10 دنوں میں ساری کی ساری عبادتیں جمع ہو جاتی ہیں، اور بالخصوص 2 مسلمانوں کے بڑے شعائر، ایک قربانی اور دوسرا حج بیت اللہ۔ اس وقت حج بیت اللہ کے قافلے رواں دواں ہیں، پہنچ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرمائے۔ اگر کوئی نہیں جا سکا تو وہ ان 10 دنوں میں اتنی عبادت کر لے کہ وہ حج و عمرہ کا ثواب پا سکے۔ بہت سے اعمال ہم نے سن رکھے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو آدمی اپنے گھر سے وضو کرے اور پھر مسجد میں آ کے فرضی نماز ادا کرے تو اللہ اسے حج مقبول کا ثواب عطا کرے۔ کچھ لوگ مسجد میں آ کے وضو کرتے ہیں، وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن صرف اتنے سے فرق سے حج کا ثواب ملنا اور سنتیں ادا کرنے پہ عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ اور یہ بھی حدیث مبارکہ بہت مشہور ہے کہ جو شخص فجر کی نماز پڑھ کے اپنی جگہ پہ بیٹھا ہے، قاعدہ یذکر اللہ حتی تطلع الشمس، بیٹھا ہے ذکر کر رہا ہے حتیٰ کہ سورج نکل آیا، پھر وہ اٹھا اور اس نے 2 رکعتیں پڑھ لیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے بھی اللہ حج مقبول کا ہی ثواب عطا کر دیتا۔ ہم نے یہ حدیث بھی سنی ہوئی کہ جس آدمی نے قربانی کرنی ہو وہ ان 10 دنوں میں ناخن نہ اتروائے، وہ اپنے بال نہ کاٹے۔ وجہ اصل حکمت تو اللہ رب العزت جانتے ہیں، لیکن جب انسان احرام پہن لیتا ہے، حج کے لیے نکل پڑتا ہے، وہ ناخن نہیں کاٹ سکتا، وہ سر کے بال یا جسم کا کوئی بال بھی نہیں کاٹ سکتا۔ شاید اللہ رب العزت ہمیں بھی ان کے ثواب میں سے کچھ دینا چاہتے ہیں، ہم بھی ان کی نقالی کریں، بال نہ کاٹے، ناخن نہ کاٹے۔ جیسے حاجیوں پہ پابندی ہے، ہم بھی اس پابندی کا احترام کریں۔ اور ان 10 دنوں کی فضیلت کی ایک وجہ قربانی بھی ہے۔ رمضان میں ہم حج تو نہیں کر سکتے، ان دنوں میں روزہ بھی رکھ سکتے ہیں، حج بھی کر سکتے ہیں، عمرہ بھی کر سکتے ہیں، قربانی بھی انہی دنوں میں آئے گی۔ ساری کی ساری بڑی بڑی عبادتیں ان 10 دنوں میں اللہ رب العزت نے جمع کر دی ہیں۔ اور یہ 10 دن حقیقت میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اعمال کا امت مسلمہ کے لیے ایک بہت بڑا اسوہ ہوتا ہے۔ اب ایک یقینی سی بات ہے کہ اللہ رب العزت کا ایک قانون چلا آ رہا ہے جب سے دنیا بنی، جس بندے کو اللہ اپنے قریب کرنا چاہتا ہو اسے آزمائشوں سے نکالتا ہے۔
اسے مصیبتوں میں گرفتار کرتا ہے، اسے دکھ اور تکلیفیں پہنچتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کائنات میں سب سے زیادہ تکلیفیں نبیوں کو آئی، ثم لمسل فلمسل، پھر جتنا کوئی اس نبوت کے منصب کے قریب ہوتا ہے، جتنا عبادت گزار ہوتا ہے، جتنا رب تعالیٰ کا محبوب ہوتا ہے، جتنا اس کا قرب چاہ رہا ہوتا ہے، اسے اللہ رب العزت اسی طرح آزمائشوں سے گزارتے ہیں۔ اور جب انسان اللہ رب العزت کی آزمائشوں پہ پورا اتر آتا ہے تو پھر وہ اپنے انعامات دیا کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی آزمائشوں میں، ابھی سمجھ بوجھ کی عمر کو پہنچے، کیا دیکھا کہ جس گھر میں اللہ رب العزت نے انہیں پیدا کیا ہے وہ گھر تو بت فروش ہے، صرف بتوں کا پجاری نہیں، باپ بت فروش بھی۔ یہیں سے آزمائش شروع ہو گئی۔ بڑے ادب سے اور بڑے احترام سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو دعوت توحید دی۔ ہمارے لیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی نمونہ ہے۔ قرآن مجید میں ہے کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، کیسے اسوہ ہے، ہمیں یہ سبق سیکھنے ہیں۔ قرآن مجید میں جو انبیاء کے تذکرے ہیں، سابقہ قوموں کے حالات ہیں، یہ صرف قصہ بیان کرنے کے لیے نہیں، ان فی ذلک لعبرہ، ان میں درس ہوتا ہے، ان میں اسباق ہوتے ہیں، وعظ ہے، نصیحت ہے، عبرتیں ہیں، نمونے ہیں ہم کے لیے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کا باپ کافر ہے، اپنے باپ کو کتنے ادب سے مخاطب ہو کے کہنے لگے ہیں یا ابت لم تعبد الشیطان۔ عربی میں ابت تصغیر ہوتی ہے لفظ اب کی، اور اس کا ترجمہ ہوتا ہے اے میرے پیارے ابا جان۔ نوجوانوں کے لیے بڑا سبق، باپ کافر ہو، مشرک ہو، غیر مسلم ہو، رب تعالیٰ کا باغی ہی کیوں نہ ہو، ادب و احترام کا پہلو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابیہ بیٹھی ہیں اور ان کی والدہ آ رہی تھی، تو وہ فرمانے لگی کہ اللہ کے حبیب میری والدہ آ رہی ہیں اور مشرکہ ہیں، آصلوہا، کیا میں اس مشرکہ ماں کا احترام کروں، کیا ان کے ساتھ صلہ رحمی کروں اور اچھا سلوک کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم، ہاں، ماں باپ اگر کافر بھی ہوں، مشرک بھی ہوں، تو ان کا احترام نہیں ختم ہوتا۔ آج کل کے نوجوان اپنے والدین کا احترام نہیں کرتے، اپنے بوڑھے باپ کو بلانے کا اسے انداز ہی نہیں آتا، اور بڑے اچھے ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں نعوذ باللہ۔ لیکن یہاں ایک مشرک باپ کو خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام آواز دے رہے ہیں یا اباتی، اے میرے پیارے ابا جان۔ آپ یہ بتوں کو پوج رہے ہیں، نہ یہ سنتے ہیں، نہ یہ دیکھتے ہیں، نہ نفع کے مالک نہ نقصان کے مالک، آپ ان کی نہیں، حقیقت میں آپ شیطان کی پوجا کر رہے ہیں۔ انی قد جاءنی من العلم، میرے پاس اللہ رب العزت کا عطا کیا ہوا علم توحید، چھوڑ دیں اس کو۔ اب پہلی آزمائش شروع ہو رہی، ادب سے اور احترام سے باپ کو خطاب ہو رہا تھا، لیکن باپ نے بڑے غصے سے کہا اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، ابراہیم میرے بتوں سے منہ موڑتے ہو، معبودوں کو برا بھلا کہہ رہے ہو، میں تجھے اپنے گھر سے نکال دوں گا، اور اگر تو نے دوبارہ یہ حرکت کی تجھے پتھر مار مار کے رجم کر دوں گا۔ اب بیٹے کا انداز کتنا خوبصورت ہے اور باپ کا انداز کتنا مشکل، لیکن اس حالت میں بھی ابراہیم علیہ السلام نے ادب و احترام کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔
آج کل بڑے نوجوان آ کے کہتے ہیں جی میرے باپ نے مجھ پہ ظلم کیا ہے، تو ساری زمین ہی انہیں چھوٹے پتر کو دیتی ہے، میں کی کراں؟ چھوڑ دیں، اپنے ماں باپ کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ رب کے سپرد کر دیں۔ اب کیا قصور ہے ابراہیم علیہ السلام کا کہ باپ گھر سے نکال رہے ہیں؟ لیکن پھر بھی کہا سلام علیک ساستغفر لک ربی، ابا جان ٹھیک ہے آپ مجھے گھر سے نکال رہے ہیں تو میری طرف سے آپ پہ سلام ہو، میں اللہ رب العزت سے آپ کے لیے بخشش کی دعائیں نہیں چھوڑوں گا۔ کرتے رہے جب تک کہ اللہ رب العزت نے منع نہ کر دیا کہ مشرک کے لیے دعا کرنا جائز نہیں ہو۔ اب گھر چھوڑ کے ابراہیم علیہ السلام کا واسطہ اس قوم سے پڑ رہا ہے، پوری کی پوری قوم ہی بتوں کی پجاری ہے۔ اس وقت بھی بہت سے فتنے ہیں، سیدھی بات ہے۔ کچھ نوجوان، کچھ بھائی وہ یہ سوال بھی کرتے ہیں جی میں علاقے میں اکیلا توحید پرست ہوں، بڑے رولے ہیں، بڑی مصیبتیں ہیں، بڑا جھنجھٹ ہے، میں کیا کروں؟ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے سبق سیکھیں۔ پوری دنیا میں کوئی توحید پرست نہیں ہے، کوئی رب کو ماننے والا نہیں ہے۔ قوم سمود کو تباہ ہوئے ایک عرصہ بیت گیا اور لوگ شرک کی دلدل میں پھنس گئے۔ اس وقت ابراہیم علیہ السلام اکیلے ہی رب کی توحید کا علم بلند کرنے لگے۔ اب دیکھا کہ پوری کی پوری قوم ہی بتوں کو پوجتی ہے۔ دعا کریں اللہ رب العزت ہمیں خالص توحید نصیب فرمائے۔ جس بندے کی توحید میں نقص ہوتا ہے اس کی عقل میں بڑی کمی ہوتی ہے۔ وہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے باپ نے بت بنایا نا، تو انہوں نے گلے میں رسی ڈال کے گھسیٹ کر اس کو گندی نالی میں پھینک دی، سبق سکھانے کے لیے۔ اب کیسا عقل کا انسان بے وقوف ہے، اسی کو اٹھا کے دھو کے سامنے رکھ کے اسی کی پوجا شروع کر دی۔ اور ایک دن کتا آیا تو اس نے بت کے اوپر پیشاب بھی کر دیا۔ بالکل اسی طرح آج بھی اگر کوئی بندہ توحید کو چھوڑ کے در در کا بھکاری بنا ہوا ہے نا، اس کی حالت بھی یہی ہے، سیدھی بات ہے۔ اسے حق بات سمجھ ہی نہیں آتی، عقل پہ پردے آ جاتے ہیں اور اللہ رب العزت ایسے لوگوں کے دلوں پہ مہر لگا دیتا۔ اب بڑی جرت کی بات ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اکیلے ہیں اور سامنے پوری کی پوری ایک سلطنت ہے۔ انہوں نے سوچا کہ باپ کو تو میں نے اور انداز میں سمجھایا تھا، عمر کتنی ہے؟ بعد نے لکھا ہے کہ اس وقت ابراہیم علیہ السلام کی عمر صرف 16 سال ہے۔ آج کل کے 16 سال کے نوجوان کو انٹرنیٹ سے فرصت نہیں مل رہی، اس کے ہاتھ سے موبائل ہی نہیں جا رہا، اور وہ انہی چکروں میں پھنس کے رہ گیا اور اپنی دنیا اور آخرت تباہ کر بیٹھا۔ یہ 16 سال کا نوجوان پوری قوم سے ٹکرا رہا ہے رب کی توحید کی خاطر۔ دماغ میں ایک بات آئی کہ جس دن یہ یہاں نہیں ہوں گے میں ان کے بتوں کو پاش پاش کروں۔ کامل توحید انسان کے دل میں اور دماغ میں ایسا روب قائم کر دیتی ہے کہ دل سے خوف چلا جاتا ہے۔ کائنات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا انس کہتے ہیں ہم نے سب سے بڑا بہادر پایا تھا۔ جنگ میں اگر لوگ نکل بھی جاتے نا تو آپ میدان میں کھڑے ہو جائے گا، اس لیے کہ آپ کی توحید کامل۔ صحیح بخاری میں ہے کہ ایک دفعہ مدینہ میں بڑی خوفناک آواز آئی تھی، اور شاید ان دنوں میں مدینہ پہ حملہ کی بھی کوئی خبریں چل رہی تھی۔ لوگ گھبرا کے اکٹھے ہو کے نکلے اس آواز کا مقابلہ کرنے کے لیے، لیکن صحابہ کہتے ہیں ہم نے کیا دیکھا، دور سے ایک اکیلا آدمی آ رہا ہے، رات کا پہر، ننگے گھوڑے کی پیٹھ، گلے میں بغیر نیام کے تلوار، سر پر گھوڑا دوڑاتے ہوئے قریب آیا تو ہم دیکھ کے حیران رہ گئے، یہ تو سرور کائنات ہے۔ اکیلے ہی اس خوف کا مقابلہ کرنے کے لیے نکل پڑے۔
توحید انسان کے دل کو اور جسم کو اور بدن کو مضبوط کر دیتی ہے۔ کہاں پورا قبیلہ، کہاں پوری قوم، کہاں پورا کنبہ، کہاں رشتہ دار۔ آج ہمیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے یہ سبق بھی سیکھنا ہے۔ ہم اپنے معاشرے، اپنے کنبے، اپنے قبیلے، اپنے خاندان، اپنے دوستوں کی روش میں بہہ جاتے ہیں۔ کیا کریں جی، مجبوریاں ہیں، بس زندگی بھی تو گزارنی ہے۔ زندگی گزارو خالص توحید والی، بس کوئی راضی ہو کوئی ناراض ہو، اپنے طور پہ کسی پہ ظلم نہ کریں، لیکن توحید خالص انسان کی ہونی چاہیے۔ اب عید کا دن ہے، بتوں کے سامنے کھانے رکھ کے نا، یہ پوری کی پوری قوم باہر کہیں میلے پہ جا رہی ہے، اور بڑی معذرت سے ہم کہتے ہیں یہ میلے شیلے امت مسلمہ کا کام نہیں، یہ چکر اپنی توحید کو تباہ کرنے کا ہے۔ بس قوم ساری نکلی ہوئی ہے اور بتوں کے سامنے کھانے رکھ کے گئے، عقل کے اندھے ہیں، انہیں پتہ بھی ہے بت تو کھاتے نہیں۔ آج مزاروں پہ دیکھیں تقسیم نہیں ہو رہی ہے، بابا جی کھا رہے ہیں، کیا لگے اس کو؟ ہم نے خود دیکھا، ایک بندہ ہمارے گاؤں میں مانگتا پھرتا تھا، پورے علاقے میں بکاری بنا ہوا تھا، لوگوں کو کرایہ نہیں دیتا تھا، میرے پاس ہے ہی نہیں، اس نے مرنے سے پہلے اپنا دربار بنایا، کیسے شرک کی دلدل میں پھنسا اور لوگوں کو پھنسایا اور اپنی دنیا اور آخرت تباہ کر۔ اب لوگ اس کے دربار پہ نظر و نیاز مانگتے، جو بندہ اپنی زندگی میں لوگوں سے آٹا مانگتا تھا، لوگ آج اس سے اولادیں مانگ رہے ہیں۔ یہ ہوتا ہے انسان کی عقل کا فتور۔ توحید سے دور ہو تو اللہ رب العزت انسان کی عقل بھی چھین لیتے ہیں۔ اب بتوں نے کیا کھانا تھا، رکھ کے اس لیے گئے تھے کہ واپس آئیں گے تو اس کھانے میں برکت آئی پڑی ہو۔ کرتے ہیں نا، کہنا لیا کھا لو، بڑا تبرک والا کھانا ہے۔ تبرک والا نہیں ہوتا، یہ قبر کی نعوذ باللہ آگ ہوتی ہے جو لوگ پیٹ میں ڈالتے ہیں، غیر اللہ کے نام پہ تقسیم ہونے والے کھانے۔ وما اہل لغیر اللہ بہ، ان کو تو اللہ نے حرام کیا ہوا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے منظر دیکھا تو ویسے ہی طبیعت میں جلال آ گیا۔ توحید پرست آدمی سے شرک برداشت نہیں ہوتا۔ اب بتوں کو ہی مخاطب کر کے کہنے لگے ما لکم لا تنطقون، کھاتے کیوں نہیں ہو؟ بولو، کیا بولنا ہے؟ انہوں نے کلاڑا پکڑا، سب کو چورا چورا کر دیا۔ پتہ بھی تھا پوری قوم مخالف ہے، میرے ساتھ نہ جانے وہ کیا کریں گے، لیکن رب ذوالجلال کی قسم ہے اگر خالص توحید کا رنگ انسان پہ چڑھ جائے تو وہ دنیا کی کسی طاقت سے ڈرتا ہی نہیں۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ذر ہمارے حالات بہت کمزور ہیں، ابھی تک تم نے اپنے اسلام کا اعلان نہیں کرنا، چھپا کے رکھ، واپس چلا جا، اور جب کبھی اللہ ہمیں غلبہ اور طاقت دے گا تو پھر آنا، اپنے اسلام کا اظہار بھی کر لینا۔ لیکن ایمان کی قوت اتنی تھی، ابو ذر غفاری وہاں سے نکلے، سیدھا بیت اللہ کے صحن میں گئے، وہاں کفار بیٹھے ہیں، مشرکین مکہ بیٹھے ہیں، بڑے بڑے سردار بیٹھے ہیں، سب کو مخاطب ہو کے کہنے لگے سن لو لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ اتنا مارا لوگوں نے، پھر ایک بندے نے آگے بڑھ کے روکا، وہ اللہ کے بندو یہ شام کی تجارت کا مالک ہے، اپنی تجارتیں انہی کے ساتھ کرتے ہو تو کل شام سے گزرو گے کیسے؟ دوسرے دن پھر ابو ذر غفاری نے یہ کام کیا اور لوگوں نے پھر بھی ان کو مارا۔ لیکن یہ توحید کے لیے تو خدا کی قسم مار کھانا بھی بڑی لذت والی ہے۔ میں نے آپ کو پہلے جمعے میں اشارہ کیا نا، سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک دفعہ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہنے لگے بلال سنا ہے تو نے اسلام کے لیے بڑی مارے کھائی، اور سنا ہے تیرے نیچے بچھنے والے انگارے تیرا خون بجھایا کرتا تھا، میں تیری کمر سے کپڑا ہٹا کے تیری کمر دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے امیر المومنین آپ یہ کام نہ کریں، میری کمر سے کپڑا نہ ہٹائیں، یہ جو میں نے مارے کھائی ہیں، یہ جو میرے خون نے آگ بجھائی ہے، یہ میں نے کسی کو دکھانے کے لیے نہیں کیا، میں نے اس ذات کے لیے کیا ہے جس سے قیامت کے دن میں نے بدلے لینے۔
کاش ہم بھی اپنے اعمال میں اتنے خالص ہو جائیں، مخلص ہو جائیں، توحید والے بن جائیں، کوئی شبہ اور شیبہ نہ ہو ہمارے کسی عمل میں، ریاکاری اور دکھلاوا نہ ہو، کاش اس کی پکچر نہ ہو اور ویڈیو نہ ہو جو سوشل میڈیا پہ ہم شیئر کرتے رہ جاتے ہیں، کچھ نہ ہو، اللہ کے لیے بس۔ تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے اصرار پہ بلال رضی اللہ عنہ کہنے لگے آپ پھر ایسا کریں قمیض نہ اٹھائیں، آپ اپنا ہاتھ داخل کر کے دیکھیں۔ تو جو ہی بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمر میں سیدنا امیر المومنین نے اپنا ہاتھ ڈالا تو چیخ نکل گیا، حالانکہ بڑے بہادر تھے۔ کہا بلال تیری کمر میں گوشت ہی نہیں ہے سوائے ہڈیاں اور سوراخ بس۔ کہا یہ اللہ کے لیے، توحید پہ مار آتی ہے پڑتی رہے۔ اللہ کے حبیب نے اسی لیے ایک صحابی کو نصیحت کی تھی، وَإِن كُتِيتَ أَوْ حُرِّقْتَ، کلمہ پڑھ پھر ڈٹ جا، پھر کوئی مخالف سامنے آ جائے اس کی پرواہ نہ کر، تیرے ٹکڑے ٹکڑے کیوں نہ ہو جائے، تجھے آگ میں کیوں نہ جلا دیا جائے، تجھے راکھ کیوں نہ کر دیا جائے، تیری ہوائیں کیوں نہ راکھ میں اڑا دی جائیں، بس تو نے ایک توحید پہ اتنا قائم ہو جانا ہے کہ تجھے رب تعالیٰ کے علاوہ کسی کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے۔ ہم کتنے اپنی توحید پہ پکے ہیں یار، ہم تو شادی کے موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ہواؤں میں اڑا دیتے ہیں۔ بس جی مجبوریاں ہیں رشتہ داروں کی، کاری سب تھانوں کی پتہ سے کڈے کو مجبور ہیں۔ او بھائی اللہ رب العزت کی توحید کا مطلب یہ ہوتا ہے، اللہ اکبر، کہ ہماری زندگی کا کوئی لمحہ ایسا نہ ہو جو ہمارے رب تعالیٰ کی مرضی کے خلاف ہو۔ ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، میری زندگی، میری موت، میرا مرنا، میرا جینا، اٹھنا، میرا بیٹھنا، میرا بولنا، میرا سننا، میرا پکڑنا، میرا چلنا، میرے تعلق، میرا توڑنا، سارے کا سارا اللہ کے لیے ہوتا ہے، لا شریک لہ، اس میں کسی دوسرے کا کوئی حصہ نہیں ہونا چاہیے بس۔ اب ابراہیم علیہ السلام بتوں کو توڑ کے ان لوگوں کا انتظار کر رہے تھے، پتہ بھی تھا یہ میرے ساتھ کیا کریں۔ اب یہ لوگ گئے تو دیکھا سارے کے سارے معبود ہی ان کے ریزہ ریزہ ہوئے پڑے۔ یہ بڑی معذرت سے پیچھے سیلاب آیا تو بڑے بڑے درباروں سے مردے نکل کے باہر ہواؤں میں اور پانیوں میں تیرتے پھر رہے تھے، لوگ ان کو معبود بنائی بیٹھے، ساڑی ان آگے ان دی رب اگے، اور پھر پتہ نہیں کیا بڑی بڑی مثالیں۔ اگر جی کوٹھے تے چڑھنا ہوئے تو پھر پوڑی دی بھی تو لوڑ ہوندی ہے نا، تم مثالیں اللہ کے ساتھ دیتے ہو۔ چھت پہ جانے کے لیے سیڑھی کی ضرورت اس لیے ہوتی ہے کہ زمین سے چھت تک فاصلہ ہوتا ہے، اللہ اور اللہ کے بندے کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہوتا۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، تیری شاہ رگ بعد میں پھڑکتی ہے، اللہ رب العزت کہتے ہیں میں تو تیری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب۔ اب آئے تو دیکھا حالت ہی بگڑی پڑی ہے، مَنْ فَعَلَ هَذَا بِآلِهَتِنَا، یہ کس نے کیا ہمارے معبودوں کے ساتھ؟ اگر تمہارے معبود اپنا دفاع نہیں کر سکے، تمہیں بات سمجھ آ جانی چاہیے تھی کہ جو اپنا دفاع نہ کر سکے، اپنے نفع و نقصان کا مالک نہ ہو، وہ دوسرے کے نفع و نقصان کا کیسے مالک ہو سکتا ہے؟ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، کہا ایک ابراہیم نام کا یہاں بندہ پھرتا ہے، وہی ایسی باتیں کرتا ہے کہ صرف رب کی مانو، رب کو ماننے والے بن جاؤ، وہی توحید پرست اور توحید کی باتیں کرتا ہے، پکڑو اور لاؤ اس کو لوگوں کی آنکھوں کے سامنے، ہم اس سے پوچھتے ہیں یہ کام اس نے تو نہیں کیا۔ اب لے آئے ابراہیم علیہ السلام، انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، ابراہیم یہ تو نے ہمارے بت توڑے؟ ابراہیم علیہ السلام نے سمجھانے کا انداز بھی ایسا مسکت اختیار کیا تھا کہ ان کے منہ بند ہو گئے۔ قال بل فعله كبيرهم هذا، نہیں اے جدے موڈے تے کوہڑا پیا ہے نا وڈا انہاں دا، یہ سارا یہ کام ہے، پوچھو یہ دیکھو۔ اللہ اکبر، کہنے لگے ابراہیم تجھے پتا تو ہے یہ بولتے نہیں ہیں؟ تو ابراہیم مسکرا کے کہنے لگے پھر تمہیں عقل ہے؟ جو بولے نہ وہ رب ہے، جو سنے نہ وہ رب ہے، جو دیکھے نہ وہ رب ہے، جو نفع و نقصان کا مالک نہ ہو وہ رب کیسے ہو سکتا ہے؟ سیدہ خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خامد نے پہلی دفعہ اسلام میں ان کو ماں کہہ دیا تھا۔ اب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گئی، کہا زمانہ جاہلیت میں تو یہ طلاق ہوتی تھی، آپ بتائیں اب کیا حکم ہے، اسلام میں اس کا کیا حکم ہے؟ ابھی حکم نازل نہیں ہوا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خاموش، وہ آ رہی ہے بار بار سوال کر رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی اختیار کیے ہوئے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں سبحان اللہ، میرا رب کتنا سننے والا ہے،
کا ایک ہی کمرے میں خولہ اپنے پیغمبر سے بات کرتی تھی، سرگوشی کرتی تھی، آہستہ آہستہ باتیں کرتی تھی۔ خولہ کی آواز مجھ تک تو نہیں آ رہی تھی، لیکن عرش معلیٰ تک پہنچ چکی تھی، رب نے اس کی آواز سن لی۔ رب وہ ہوتا ہے کالے اندھیرے، کالی کیڑی، کالا پتھر، اس پہ چلنے والی چیونٹی کی حرکت کو بھی دیکھتا ہے اور اس کے چلنے کی آواز کو بھی سنتا ہے۔ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، کون ہے کائنات میں جو دنیا کے درخت کو گن سکے؟ کہ درخت ہی نہیں گنے جا سکتے۔ فرمایا کوئی پتا کسی درخت سے کب گرے گا، کہاں گرے گا، کتنے بجے گرے گا، کس جگہ پہ گرے گا اور کتنے بل کھا کے گرے گا، میرا رب اس کو جانتا ہے۔ رب وہ ہوتا ہے جس کے علم کا کوئی ثانی نہ ہو، جس کے سمیع اور بصیر ہونے کا دنیا میں کوئی ثانی نہیں۔ کہنے لگے کہ ایک ہی حل ہے، اس سے جان چھڑاؤ، آگ جلاؤ اور ابراہیم کو آگ لگا۔ آج بھی لوگوں کا رویہ یہی ہے، کسی سے حق کی بات کریں نا، توحید کی بات کریں اور آگے سے جواب نہ ہے تو کہتے ہیں پکڑ لو اے بابی، بس ایک ہی بات، گستاخ ہے پکڑو، ولیوں کو نہیں مانتا، یہ پیروں کو نہیں مانتا، اسے پکڑ لو۔ وہی جو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہوا تھا، آج تک توحید پرستوں کے ساتھ وہی کام ہو رہے ہیں اور قیامت تک ہوں گے، یاد رکھیے گا۔ لیکن توحید کا یہ تقاضا ہوتا ہے کہ انسان گھبرائے نہ، یہ جان اس رب کی امانت ہے، اس کو دو اور توحید پہ قائم رہ کے دے دے۔ وہ خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خبیب، سمیہ، سنیرہ، عمار بن یاسر، یہ بڑے اسلام کے لیے مارے کھانے والے صحابہ ہیں۔ سولی پہ لٹکانے لگے نا، اور اس وقت سولی یہ نہیں ہوتی تھی کہ گلے میں پھندا ڈال کے بس موت، ایسا نہیں ہوتا تھا۔ آپ نے دیکھا ہوگا صلیب کا نشان، ایک لکڑی سیدھی، ایک لکڑی چوڑائی میں، ہاتھ یوں کر کے، ہاتھوں میں سوراخ کر کے کیل لگاتے، پیروں میں سوراخ کر کے کیل لگاتے، پھر یہ لکڑی گاڑ دی جاتی، دور سے کھڑے ہو کے تیر مارا کرتے تھے، تیروں کی بارش میں یہ روح پرواز کیا کرتی تھی۔ خباب کی روح پرواز کرنے لگی تھی، کہا مجھے ایک وقت کے لیے سولی سے اتار دو، مجھے ایک کام کرنا ہے اور وہ یہ کہ میں اپنے رب کے سامنے 2 رکعتیں پڑھ لوں، بس۔ بڑی جلدی پڑھی۔ مومن کہاں موت سے ڈرتا ہے بھائی؟ موت سے تو وہ بندہ ڈرتا ہے جو دنیا کی دلدل میں پھنسا ہوا رب کا باغی اور سرکش۔ اپنے محبوب سے ملاقات سے کوئی ڈرتا ہے بھلا؟ رب سے بڑا کائنات میں انسان کو چاہنے والا کوئی نہیں۔ رب کو چاہنے والے کبھی موت سے ڈرا نہیں کرتے، ہر ویلے موت کی تیاری کر کے پھرتے ہوتے ہیں۔ وہ تو چاہتے ہیں ہماری رب سے ملاقات ہو جائے، لیکن جتنی زندگی رب نے رکھی ہے اس سے ایک لمحہ بھی آگے پیچھے نہ ہوگا۔ جلدی سے 2 رکعتیں پڑھ کے کہنے لگے میری عادت نہیں ہے ہلکی ہلکی نماز پڑھنا، میں جب بھی نماز پڑھتا ہوں اپنے رب کی نماز پڑھتا ہوں اور اس کو راضی کر کے نماز پڑھتا ہوں، لیکن آج میں نے یہ 2 رکعتیں اس لیے ہلکی سی پڑھی ہیں تاکہ تم یہ نہ سمجھو کہ یہ موت سے ڈر گیا۔ 2 رکعتیں پڑھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت نے اپنے اس بندے کی ان 2 رکعتوں کی اتنی قدر کی کہ یہ سنت ہی بن گئی۔ اس کے بعد جب کوئی مسلمان سولی پہ چڑھتا تھا وہ پہلے 2 رکعتیں ادا کرتا۔ اب تیر برسے نا، اور معمولی بات نہیں ہے، نیزے اور خنجر اور برچھیاں اور برس، آنسو گرے، کہا روکو ذرا، اتارو اس کو، کہا اب تجھے پتا چلا موت کیا ہوتی ہے، اب درد ہوئی ہے تو آنسو نکلے، بس اتنا کہہ دے کہ تیری جگہ پہ تیرے پیغمبر آ جائے تو تجھے گوارا ہے؟ اللہ اکبر۔ کہا میں اس لیے نہیں رو رہا کہ میری روح پرواز کر رہی ہے، مجھے قسم ہے پیدا کرنے والے کی، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ اللہ نے مجھے ایک جان دی تھی جو اس کے سپرد ہو رہی ہے، کاش وہ 100 جانیں دے دیتا، ایک ایک کر کے میں رب کے راستے میں قربان کر دیتا، یہ تو مجھے قبول تھا، لیکن میرے پیغمبر کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے یہ مجھے منظور نہیں۔ یہ جان کا نکلنا مومن کے لیے کیا ہوتا ہے؟ وہ صحابی کھجوریں کھا رہے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او لوگو، احد کے پیچھے سے مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ صحابی نے کھجوریں پھینک دی، میدان میں کودے، شہید ہو گئے۔ کہا کھجوریں کھاتے کھاتے میں جنت سے کیوں لیٹ ہو جاؤں، میں اتنا بھی گوارا نہیں کرتا کہ میں اپنی جنت سے اتنی تاخیر کروں۔ مومن نہیں موت سے ڈرا کرتے، سیدھی سی بات ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کے لیے اتنی آگ جلائی گئی، اتنی آگ جلائی گئی، نہ جانے کتنے دن تک لکڑیاں اکٹھیاں کر کے
اس آگ کے شعلوں کا یہ عالم تھا کہ قریب سے کوئی اٹھا کے ابراہیم علیہ السلام کو پھینک نہیں سکتا تھا اس میں۔ پہلی دفعہ کائنات میں منجنیق کا استعمال ہوا تھا، جیسے آج فوج توپیں استعمال کرتی ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق میں ڈالا گیا ہے۔ کہیں ویسے یہ بھی لکھا ہوا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کائنات کے لوگوں میں سے قیامت کے دن چونکہ لوگوں نے ننگے اٹھنا ہے تو سب سے پہلے اللہ ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنائیں گے، اور شاید اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے واللہ عالم کہ بعد نے لکھا ہے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکنے سے پہلے انہوں نے لباس بھی اتار لیا۔ توحید کی خاطر انسان کو بہت کچھ کرنا پڑتا ہے۔ اچھا، اب یہ آگ دوبارہ نہیں جلے گی، یہ آزمائش قیامت تک دوبارہ کسی پہ نہ آئے گی، البتہ ہماری اتنی آزمائش ضرور ہوتی رہے گی، اللہ کرتا رہے گا کہ میرا یہ بندہ میرے حکموں پہ کتنا چلتا ہے، یہ میرے لیے کیا کرتا ہے، اس نے اپنے دین کے لیے کیا کیا ہوا ہے، اس نے توحید کی خاطر کیا کر رکھا ہے۔ کبھی ہم سب اپنے گریبان میں جھانکیں، میں نے رب کی توحید کے لیے آج تک کیا کیا، میری زندگی 40-50 سال ہو گئی۔ وہ ملتا ہے نا واقعہ سلیمان علیہ السلام کا، ہدہد کا بڑا مشہور واقعہ ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کدھر ہے، نظر نہیں آ رہا، ماروں گا اسے، قتل کروں گا، ذبح کروں گا، میری اجازت کے بغیر کیوں گیا۔ اب یہ الفاظ سلیمان کی زبان پہ ہیں علیہ السلام، اوپر سے ہدہد آ گیا اور آگے کہنے لگا کہ احطت بما لم تحط بہ، ایک میرے پاس ایسی خبر ہے سلیمان وہ آپ کے پاس نہیں۔ ہم تو کہتے ہوتے ہیں، یہ پرندے بھی ہمیں سکھاتے ہیں کہ نبیوں کو علم غیب نہیں ہے، اپنے عقیدے سیدھے کرو۔ یہاں تو پیروں کی بلیاں بھی جانتی ہیں کہ کتنے مہمان آنے ہیں، اتنی دفعہ میاؤں کرنی ہے، تم نے لوگوں کے عقیدے پر بات کر دیے۔ کہا سن، جئتک من سبأ بنبأ یقین، بڑی پکی خبر لے کے آیا ہوں ارض سبا سے، یمن کا علاقہ ہے۔ کبھی ہم بیٹھ کے غور کریں نا، جہاں سے پرندہ اڑا ہے وہاں سے 1500 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، 1500 کلومیٹر اس پرندے نے پرواز کی، 1500 واپسی کی پرواز کی۔ یہ رب نے اس کے دماغ میں ڈالا کس لیے؟ تاکہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو تازہ کر سکے۔ کہا سلیمان تجھے اس بات کا علم ہی نہیں کہ وہاں ایک عورت حکمرانی کرتی ہے اور سارے کے سارے لوگ سورج کو سجدہ کر رہے ہیں۔ اللہ یسجدوا للہ الذی یخرج الخبأ، اس کائنات کے مالک کو نہیں سجدہ کرتے جو ان سے زمین کے لیے رزق اگاتا ہے، اور اس کو چھوڑ کے وہ سورج کو سجدے کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، 3000 کلومیٹر کا سفر پرندہ اڑ کے آیا ہے۔ پھر سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ایسے نہیں، ہم تحقیق کریں گے، جا یہ میرا خط لے جا، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، 2 لائنیں ہیں خط پہ۔ کہا جا میرا خط پہنچا۔ یہ دوبارہ ہدہد گیا، رب کی توحید کی خاطر گیا، رب کو منانے کی خاطر گیا، رب کا پیغام پہنچانے کی خاطر گیا ہے۔ 6000 کلومیٹر کا سفر یہ چھوٹے سے سر والا پرندہ رب کی توحید کی خاطر کر چکا۔ کبھی اپنے گریبان میں جھانکنا، تو نے اللہ کی توحید کی خاطر کتنے سفر کیا ہو۔ یہ ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں، یہ جماعت کے ساتھ جایا کرتے ہیں، ہمیں وہاں ملتے ہیں ہمارے مرکز میں۔ کبھی آپ بھی نکلے اللہ کا دین سیکھنے کے لیے، کبھی آپ کے اندر بھی شعور پیدا ہوا کہ میں بھی نکلوں۔ یہ قدم جو رب تعالیٰ کی توحید اور دین کی خاطر اٹھا کرتے ہیں، خدائے ذوالجلال کی قسم ہے ان قدموں کی قیامت کے دن اتنی قدر ہوگی کہ انسان حیران رہ جائے گا۔ وہ ایک صحابی تو جمعہ پڑھنے کے لیے آ رہے تھے اور دوسرے صحابی سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا جمعہ پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ کہا پھر سنو، پہلے اللہ کے پیغمبر کا فرمان مجھ سے سن لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من اغبرت قدماہ فی سبیل اللہ، جس بندے کے پاؤں پہ تھوڑا سا گھٹا یا مٹی اور غبار پڑ جائے گا نا، اللہ کے دین کے لیے گھر سے نکلا ہے، اس کے پاؤں پہ غبار آیا ہے، گرد آلود ہوئے اس کے پاؤں، فرمایا اللہ ان پاؤں پہ قیامت کے دن جہنم کا دھواں بھی حرام کر دے گا۔
جہنم کا دھواں اور مٹی زمین کی، یہ کبھی کسی ایک بندے کے قدموں پہ اللہ جمع نہیں ہونے دے گا۔ بھائیو آپ بھی وقت نکالیں، سیدھی سی بات ہے، دین سیکھنے کے لیے وہ دور نہیں تو اس مسجد میں ہی آ جایا کرو، قاری صاحب کے پاس بیٹھ جایا کرو، اپنا قرآن سیدھا کر لو، اپنا قاعدہ پڑھ لو، کوئی دعائیں سیکھ لو، کوئی نماز سیکھ لو۔ کب تک دنیا کے جھنجٹ میں پھنسے رہو گے؟ ایک دم موت آئے گی اور اس وقت انسان حیران رہ جائے گا کہ میرے ساتھ کیا ہو گیا، لیکن اس وقت کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بہرحال ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق میں ڈال کے پھینکا نا، اللہ اکبر۔ تو بعض روایات میں ہے کہ فرشتہ دوڑ کے آیا اور کہا ابراہیم اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ کو اس آگ میں جانے سے پہلے ہی میں بچا لوں، اٹھا لوں اوپر کی طرف۔ اب ابراہیم علیہ السلام منجنیق میں داخل ہوتے ہوئے بھی اور منجنیق سے اڑ کے آگ میں جاتے ہوئے بھی ایک کلمہ پڑھ رہے تھے۔ یاد کریں، کبھی دکھ ہو، کبھی مصیبت ہو، کبھی پریشانی ہو، کبھی بیماری ہو، کبھی اولاد کے مسئلے ہوں، کبھی کاروبار کی بندش کے رولے ہوں، کبھی ادھر ادھر کے مسائل ہوں، اپنی زبان پہ یہ کلمہ جاری کر، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ یہی بات ابراہیم علیہ السلام کی زبان پہ چل رہی تھی، بس میرے لیے اللہ کافی ہے اور اللہ رب العزت سے بڑھ کے اس کائنات میں کوئی کارساز نہیں ہے۔ اگر وہ دکھ دینے پہ آئے کوئی بچا نہیں سکتا، وہ بچانے پہ آئے کوئی پھنسا نہیں سکتا، وہ نفع دے کوئی نقصان نہیں دے سکتا، کوئی نقصان دے تو نفع نہیں دے سکتا۔ ہم تو ہر نماز کے بعد یہ کلمات پڑھا کرتے ہیں نا، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت۔ اللہ تو دینے پہ آئے کوئی روک نہیں سکتا، تو روکنے پہ آئے کوئی لے نہیں سکتا۔ ساری زندگی ابراہیم علیہ السلام کی توحید کا درس۔ کہا بات سنو، اگر تو خود آئے ہو تو واپس چلے جاؤ، میں جس ذات کے لیے اس آگ میں جا رہا ہوں وہ ذات میری حفاظت خود کرے گی۔ اب وہی وہ بھائی، آگ میں اگر جلانے کی صلاحیت کسی نے رکھی ہے تو وہ کون؟ اللہ۔ چھری میں کاٹنے کی طاقت ہے تو کس نے رکھی؟ اللہ رب العزت نے۔ اور وہ نہ چاہے چھری نہیں کام کرتی، وہ نہ چاہے آگ نہیں جلا سکتی، وہ نہ چاہے پانی غرق نہیں کر سکتا۔ جب موسیٰ علیہ السلام شیر خوار تھے، پانی سے بچنے کی کوئی صورت ہی نہیں تھی، اللہ نے وہاں سے بچا لیا۔ اور فرعون اپنے آپ کو رب کہتا تھا، ساری کائنات کا مالک بنا بیٹھا تھا، پوری طاقت کا مالک تھا۔ جس پانی سے اللہ نے شیر خوار کو بچایا تھا، اسی پانی میں اللہ رب العزت نے فرعون کو ڈبو کے دکھایا۔ سارے اختیار میرے رب کے ہیں، بس یہ قصے کہانیاں چھوڑ دیں۔ ہم تو کبھی کبھی اپنے کسی بھائی کے ہاتھ میں دھاگا دیکھ لیں نا تو یقین کریں بڑا افسوس ہوتا ہے۔ یہ بیچارہ دھاگا دام کروا کے سمجھتا ہے کہ جب تک یہ دھاگا بندے رکھوں گا بس میرے اوپر مصیبتیں نہیں آئیں گی۔ اور تو نے دھاگے کو خدا مان لی، گلے میں تعویذ ڈال کے تو نے سمجھا کہ بس سب ٹھیک ہو گیا، اور کسی کا کھولنے لگے نا تو کہنے نہیں جی نہیں، یہ میرے پیر صاحب نے بننے ہیں، یا کھولے نا تو بس میرے تے مصیبتیں ہی مصیبتیں ہوں۔ ایسا عقیدہ نہیں چاہیے رب کو، توحید خالص اپنانے والے بن جائیں۔ اب ابراہیم علیہ السلام آگ میں جا رہے ہیں اور رب تعالیٰ آگ کو حکم دے رہا ہے، قلنا یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم۔ اے آگ تو نے صرف ٹھنڈا نہیں ہونا، ابراہیم بڑی بلندی سے گرے گا، منجنیق میں آ کے گر رہا ہے، بڑے زور سے آ کے گرے گا، تو نے ٹھنڈا تو ہونا ہی ہونا ہے، تو نے میرے ابراہیم کے لیے پھولوں کی سیر بھی بن جانا ہے۔ اب لوگ ابراہیم علیہ السلام کے جلنے کا انتظار کر رہے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام اس آگ سے زندہ و سالم بالکل محفوظ و مسلوم باہر آ رہے ہیں۔ لوگ دیکھ کے حیران رہ گئے، لیکن قوم کی بدبختی دیکھیں، یہ منظر دیکھ کے صرف ایک بندے نے کلمہ پڑھا ہے بس۔ حالانکہ ان کو پتہ تو چل گیا تھا کہ یہ وقت کا نبی سچا اور مخلص، ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین۔ ابراہیم اتنے توحید پرست تھے کہ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کا درجہ نصیب فرمایا۔ خلیل خلت سے ہے، اور خلت کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کے لیے دل میں اتنی جگہ ہو جتنی کائنات میں کسی کے لیے ہوتی ہی نہیں۔ عربی جاننے والے سمجھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی نماز پڑھا رہا تھا تو اس نے یہی آیت کریمہ تلاوت کر،
وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اپنا خلیل بنا لیا۔ ایک بدو اور جاہل دیہاتی عربی نماز میں ہی کہنے لگا وَالْآن قَرَّتْ عَيْنُ أُمِّ إِبْرَاهِيم، ابراہیم کی ماں کی تو آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی ہوں گی جب اللہ رب العزت نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا۔ آج بھی ابراہیم علیہ السلام والا منظر پیش کر سکتی ہے، لیکن وہ توحید نہیں ہے۔ آج بھی ہو اگر ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا، لیکن آج جگہ جگہ پہ شرک کے اڈے، اور نعوذ باللہ ہمارے دماغوں میں اللہ رب العزت کے علاوہ بہت کچھ بھرا ہوا ہے۔ دنیا کی محبتیں، اولاد کی محبتیں، مال کی محبتیں، دنیا کی چاہتیں، اور نہ جانے کیا کچھ ہم نے اپنے دماغ میں رکھا، اور اللہ رب العزت کی توحید ہمارے دماغوں سے نکلتی چلی۔ سب سے مقدم کرو اس کو۔ اب وقت کا نمرود ہے، اللہ اکبر، 4 بندے دنیا میں آئے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پہ بادشاہی کی، 2 کافر ہیں، 2 مسلمان۔ اور ہم ویسے لوگوں کو یہ بات سمجھایا بھی کرتے ہیں کہ شاید یہ پورے کے پورے مجمع میں سے کسی کو ان 4 کا نام آتا ہو، شاید ہی آتا ہو، نہیں آتا ہو، حالانکہ پوری دنیا پہ بادشاہی کرنے والے ہیں۔ ہمیں باتیں سمجھ آنی چاہیے نا، دنیا کی حیثیت کچھ نہیں ہے، دنیا داروں کی حیثیت کچھ نہیں ہے۔ رب تعالیٰ کے ہاں مقام اس دین کا ہے، اور دین والوں کا ہے، اور دین داروں کا ہے۔ لوگ نام تک نہیں جانتے کہ پوری دنیا پہ حکومت کرنے والے 4 بندے کون ہیں۔ ان میں سے ایک یہ نمرود ہے، ایک بخت نصر، 2 مسلمان ہیں، 2 کافر ہیں، ذوالقرنین اور سلیمان علیہ السلام۔ اب وقت کے نمرود کو پتہ چلا کہ ایک لڑکا ہے، نوجوانی کی عمر ہے، بڑے بڑے مناظرے کرتا پھرتا ہے، آگ میں کود کے نکل آیا ہے، کیا منظر ہے، اس کو میرے سامنے لاؤ، میں اس سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربی، کہاں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کی توحید کا علم بلند نہیں کیا۔ اب نمرود سے مناظرہ ہو رہا ہے، اس نے کہا میں رب ہوں، کہا تو رب نہیں، ربی الذی یحیی و یمیت، رب وہ ہوتا ہے جو زندگی اور موت کا مالک ہوتا ہے۔ اب بعض دفعہ بندے کی عقل پہ فطور چڑھا ہوتا ہے۔ اس نے ایک قیدی کو جیل سے نکلوایا اور کہا اسے قتل کر دو، کہا دیکھ ابراہیم میں نے اسے مار دیا۔ دوسرے کو نکلوایا، کہا اس کو چھوڑ دو، کہا دیکھ ابراہیم میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ لیکن عقل کا اندھا کیا جانتا تھا، ابراہیم علیہ السلام نے اگلا سوال ڈال دیا، کہا میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے لے کے آتا ہے، اگر تو رب ہے تو فأت بہا من المغرب، آج سورج کو ذرا مغرب سے نکال کے دکھا۔ فبہت الذی کفر، بس کفر خاموش ہو گیا۔ کیا ہو سکتا تھا؟ نمرود کے سامنے اپنی حجت قائم کر دی، لوگوں کو کیسا سبق سکھایا۔ یا اللہ تو ان کے دماغوں میں ڈال توحید کیا ہوتی ہے، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھ کے رب کے سامنے کھڑا ہونا کیا ہوتا ہے۔ کہا ابراہیم علیہ السلام نے ربی ارینی کیف تحیی الموتیٰ، اللہ ان کے دلوں میں ڈال، ان کو یقین آ جائے کہ ہم نے مرنا ہے، مرنے کے بعد اٹھنا ہے، ایک مالک ہے، ایک خالق ہے، ایک نظام ہے، ایک زندگی ہے، ایک کائنات ہے جو نہ ختم ہونے والی ہے۔ یہ لوگ دوبارہ اٹھیں گے تو رب تعالیٰ کے سامنے اپنی زندگیوں کا حساب کیسے دیں؟ یا اللہ تو دکھائی دے، تو مردوں کو زندہ کیسے کرے گا؟ قال اولم تؤمن، ابراہیم تجھے یقین نہیں ہے؟ کہا یقین ہے، لیکن میں چاہتا ہوں میرا بھی دل مطمئن ہو اور دیکھنے والوں کو بھی بات سمجھ آ جائے۔ کہا 4 پرندے پکڑو۔ بھائیو یہ ہمارے لیے سبق ہے، یہ قرآن نے ہمارے لیے بیان کیے۔ کہا ابراہیم 4 پرندے پکڑ، ٹکڑے ٹکڑے کر، ان کا گوشت ملا دے، پہاڑ کی چوٹی پہ رکھ دے، پھر ان کو آواز دے اور دیکھ یہ پرندہ اڑ کے تیرے پاس آتا کیسے ہے۔ ٹکڑے ٹکڑے کر کے گوشت بھی ملا دیا ہوگا نا، یہ تمیز ہی نہیں رہ گئی ہوگی یہ کس پرندے کا گوشت ہے، یہ کس پرندے کا گوشت ہے۔ آواز دی تو پرندے اڑ اڑ کے زندہ ہو کے ابراہیم علیہ السلام کے سامنے آگے بیٹھ رہے تھے۔ یہ میرے اور آپ کے لیے سبق ہے
مر جائیں گے، گل جائیں گے، مٹی کے ساتھ مٹی ہو جائیں گے، ہمارا وجود ختم ہو جائے گا، صدیاں بیت جائیں گی، زمانے بیت جائیں گے، نام تک مٹ جائے گا، وجود تک نہیں رہ جائے گا، لیکن جب رب تعالیٰ کا فرشتہ آواز دے گا تو ہم یوں ہی کھڑے ہوں گے جیسے یہ پرندے اڑ کے ابراہیم علیہ السلام کے سامنے آئے تھے۔ ہمیں اس کی تیاری کرنی۔ اب ابراہیم علیہ السلام علاقے کے لوگوں پہ حجتیں قائم کرتے ہوئے یہاں سے نکل، ان کو بات سمجھ نہیں آتی۔ اب ارض شام کا سفر، ابراہیم علیہ السلام شام گئے ہیں، آپ فلسطین گئے ہیں، آپ مصر گئے ہیں، رب کی توحید کے لیے یہ اللہ کا بندہ سفر پہ سفر کیے جا رہا ہے، لوگوں کو دین کی دعوت دے رہا ہے، لوگوں کو توحید کی طرف بلائی جا رہا ہے۔ نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا تھا، وہ لوگوں میں تمہارے باپ ابراہیم کی دعاؤں کا نتیجہ ہوں۔ جب انہوں نے دعا کر کے اللہ رب العزت کے سامنے بیت اللہ کی تعمیر کر کے یہ دعا کی تھی، یا اللہ اپنا وہ نبی بھیجنا جو دنیا والوں کو تیری توحید کا درس دے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو دنیا کی جھنجھٹ سے پاک بھی کرنے والا ہو اور خالص توحید لوگوں کو سمجھانے والا ہے۔ توحید ہی تو نبیوں کی آنے کا مقصد ہے، بس ایک ہی مقصد، لوگ اپنے رب کی طرف واپس پلٹ جائیں۔ اللہ اکبر۔ باتیں بڑی لمبی ہیں۔ اب ابراہیم علیہ السلام کی ایک بیوی سیدہ سارہ علیہ السلام وہ ساتھ ہے۔ پہلے شام گئے، مصر گئے، اب یہاں کے لوگ کیا کرتے ہیں؟ وہ ستاروں کو پوجتے ہیں۔ آج کل بھی یہی حال ہے، اللہ معاف فرمائے۔ لوگ لکڑی کے بتوں کو گویا کے پوجی جا رہے ہیں، قبروں کے پجاری بنے بیٹھے ہیں، ہر چیز کو نعوذ باللہ وہ ایک نقصان اور نفع کا مالک سمجھی بیٹھے ہیں۔ یہ تو لوگوں ان کا عقیدہ تھا نعوذ باللہ جو مشرک تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان کو بھی بڑے انداز سے سمجھایا۔ ستارہ نکلا نا تو کہنے لگے ھذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ فلما افل، ستارہ نکلا، غروب ہو گیا۔ غروب ہونے والے رب تو نہیں ہوتے، جن کو موت آ جائے وہ رب تو نہیں ہوتے۔ عیسائیوں نے عیسیٰ اور مریم کو رب بنا لیا تھا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کانا یاکلان الطعام، اور وہ کھانے کھاتے تھے۔ کھانا انسان کی صفت ہوتا ہے، پھر کھانا کھا کے کھانے کے نکلنے کی ضرورتیں ہوتی ہیں۔ رب تمہارا ان عیبوں سے پاک ہے۔ جو کھانا کھانے والا ہو وہ کبھی معبود نہیں ہو سکتا، وہ کبھی مشکل کشا نہیں ہو سکتا۔ لوگ تو آرام سے نعرہ لگا دیتے ہیں علی مشکل کشا، علی حاجت روا۔ ہمارے ابھی تک عقیدے بگڑے ہوئے ہیں۔ ایک دن میں اپنے علاقے سے سفر کر کے آ رہا تھا تو اللہ رب العزت حفاظت کرنے والا ہے، ہماری بس کا حادثہ ہونے لگا۔ یہ بہت سپیڈ میں تھی، اس نے اوورٹیک کی تو سامنے ٹرک آ گیا۔ بس اللہ نے بچانا تھا، اس نے نیچے کر لیا، سڑک سے ہی اتار دیا فصلوں کی طرف، اور بس والا بھی یوں کٹ کر کے نکل گیا۔ کوئی 10 بندوں کی آواز آئی، یا علی استغفراللہ۔ اس وقت دماغ میں یہ بات کھٹک رہی تھی کہ لوگوں کو توحید سمجھانے کی کتنی ضرورت ہے۔ مشرکین مکہ غیر اللہ کو پکارتے تھے، لیکن فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، سواریوں پہ سوار ہوتے ہوئے جب ان کو موت نظر آتی تھی نا، کشتی ڈولے کھاتی تھی، سب کچھ بھول جاتے تھے، خالص اللہ کو بلاتے تھے۔ لیکن آج کے مشرک کا عقیدہ دیکھیں، آج کے مشرک کی حالت دیکھیں۔ وہ آج اگر کشتی پھنسی ہوئی میں بھی کسی کو بلاتا ہے تو وہ کہتا ہے معین الدین چشتی لگا دے پار کشتی۔ وہ وہاں رب کو پکارتے تھے، یہ یہاں بھی غیر کو پکارتا ہے۔ بھائیو اپنے عقیدے درست کرنا ہوں۔ ادھر سے چاند نکل آیا تو ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے شاید یہ میرا رب ہو، یہ تھوڑا چاند ستارے سے بڑا ہے۔ فلما افل، وہ اس نے بھی چلے جانا تھا، چاند نکلا، غروب ہو گیا۔ سورج نکل آیا تو پھر کہا یہ میرا رب ہے۔ فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربی، اس نے بھی غروب ہو جانا تھا۔ قوم کو سمجھا رہے ہیں رب وہ ہے جو یحیی و یمیت، حی قیوم، ہمیشہ سے قائم، ازل سے ہے، ابد تک ہوگا۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہ تھا کچھ نہیں تھا، وہ رہ جائے گا اور کچھ نہ ہوگا۔ تم کس رب کو چھوڑ کے در در کے بکاری بنے پھرتے ہو؟ چھوڑو۔ اس قوم کو بھی سمجھا کہ اب مصر کا سفر۔ اللہ اکبر۔ سارہ علیہ السلام کائنات کی بڑی حسین عورت، وہاں کے بادشاہ کو پتہ چلا تو کہا اس کا خامن اگر ساتھ ہے تو اسے قتل کر دو اور عورت کو میرے پاس لے۔
برائی کا ارادہ رکھتا ہے۔ لیکن سنو، ہم سب جانتے ہیں ان چیزوں کو، اللہ رب العزت اپنے توحید پرستوں کی حفاظت کرنے والا ہوتا ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے اس عورت کو کہا کہ یہ جب پوچھے نا کون ہے تو تو نے کہہ دینا میرا بھائی ہے۔ ان کی مراد یہ تھی کہ تو میری اسلامی بہن ہے، میں تیرا اسلامی بھائی، کوئی نہیں اس زمین میں ہمارے سوا اسلام پہ چلنے والا۔ اب اس ظالم نے سیدہ سارہ علیہ السلام کی طرف ہاتھ بڑھایا، برائی کا ارادہ رکھتا ہے۔ اس اللہ کی بندی نے دعا کی تو اس کا ہاتھ وہیں پہ شل ہو گیا۔ جہاں کوئی نہیں بچانے والا وہاں کون بچاتا ہے؟ ایمان پختہ کرو نا، یقین اپنے بناؤ، جہاں کوئی نہیں وہاں رب ہوتا ہے، جہاں کوئی نہ دیکھے وہاں رب دیکھتا ہے۔ اور بعض روایات میں تو اشارہ ہے اللہ رب العزت ابراہیم علیہ السلام کے اطمینان قلب کے لیے ان کے کمرے میں ان کو یہ سارا منظر دکھا رہے تھے کہ یہ ظالم تیرے بیوی کو ہاتھ نہیں لگا سکا، اللہ رب العزت اپنے بندوں کی حفاظت کرے تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔ اس نے کہا دعا کرو اللہ مجھے چھوڑ دے، تو میں اب دوبارہ یہ حرکت نہیں کرتا، دعا کی چھوٹ گیا، پھر ہاتھ بڑھایا انہوں نے، پھر دعا کی، پھر شل ہوئے۔ پھر جب چھوڑا نا تو کہنے لگا یہ کوئی عورت نہیں لگتی، یہ تو مجھے کوئی جن لگتی ہے، ان کو یہاں سے نکالو اور ایک لونڈی بھی ان کو دے دو، یہ کوئی عجیب ہی لوگ لگتے ہیں۔ پتہ چل گیا تھا بدبخت کو کہ یہ توحید پرست لوگ ہیں، یہ اپنے رب کو ماننے والے ہیں، اللہ رب العزت کو ماننے والے لوگوں کے چہرے ہی اور ہوتے ہیں۔ اب ہاجرہ تحفے میں ملی۔ اللہ اکبر۔ بات انشاءاللہ ہم آئندہ سے آئندہ جمعے چلائیں گے کہ اماں جی ہاجرہ اور اماں جی سارہ علیہ السلام، ان کو لے کے پھر ابراہیم علیہ السلام اگلے سفر پہ روانہ ہوئے ہیں۔ پھر ان کا مکہ میں پہنچنا ہے، پھر اولاد کا ملنا ہے، پھر اولاد کی آزمائش کا وقت ہے، پھر اسماعیل کے گلے پہ چھری پھیرنے کا وقت ہے، پھر بیت اللہ کی تعمیر کا وقت ہے، پھر ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں ہیں، جن دعاؤں سے اللہ نے اپنے پیغمبر کو بھیجا وہ میرے اور آپ کے رسول بن گئے، کائنات کے امام اور متقی بن گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کا قیامت تک کے مسلمانوں پہ وہ احسان ہے، اور اتنی ذات ان کی اللہ رب العزت نے محبوب بنا چھوڑی تھی۔ یہودی کہتے تھے ابراہیم ہمارے ہیں، عیسائی کہتے تھے ہمارے ہیں، ہندو کہتے ہیں ہمارے ہیں، مشرک کہتے ہیں ہمارے ہیں، مجوسی کہتے ہیں ہمارے ہیں، قادیانی کہتے ہیں ہمارے ہیں، ہر شخص ابراہیم کو اپنا مانتا ہے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما۔ ابراہیم نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، وہ تو ایک سچے اور پکے مسلمان تھے۔ میری اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں بھی پکا اور سچا اسلام نصیب فرما دے، ستھرا اور نکھرا ہوا دین دے دے، عقیدہ توحید ہمارے دلوں میں اللہ رب العزت ہمیشہ کے لیے قائم و دائم کر دے۔ ہم اس دنیا سے اٹھو تو ہماری زبانوں پہ کلمہ طیبہ ہو، اور اللہ رب العزت ہمیں اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔